الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم الشان کتاب ہے. اس میں 10 مقاصد ہیں. ان مقاصد میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے. اور اس تیسرے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں. ان کتب میں سے 5ویں کتاب ہے صلاۃ التطوع والوتر، نفل نماز اور وتر نماز. اور اس 5ویں کتاب میں کئی فصلیں ہیں. ان میں سے دوسری فصل ہے التہجد والوتر، یعنی کہ ان احادیث کے بارے میں جن کا تعلق نماز تہجد سے ہے اور نماز وتر سے ہے. اور اس فصل سے متعلقہ 3 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں. حدیث نمبر 488 حدیث نمبر 488 بھی پڑھ چکے، اور حدیث نمبر 489 499 یہ بھی ہم پڑھ چکے. اور اب ہم بڑھیں گے حدیث نمبر 490 کی طرف. 490 قاف، یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. عن عبداللہ بن عباس، اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے انہ بات لیلۃ عند میمونہ. اور یہاں پہ آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گا کہ یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی آل بیت میں سے ہیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں صحابہ کرام سے عام طور پہ عداوت ہے، وہ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث اہل بیت کی احادیث لے کر نہیں آتے. ان کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے، فضول ہے. اور میں کئی دفعہ آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرواتا ہوں. اور یہاں پہ دیکھیے عبداللہ ابن عباس آل بیت میں سے ہیں، کیونکہ آل بیت کون ہیں؟ نمبر 1 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں. تو جناب عائشہ کی حدیث آل بیت میں سے ہے. جناب حفصہ سے روایت کردہ حدیث آل بیت کی روایت کردہ حدیث ہے. ام سلمہ کی روایت کردہ حدیث آل بیت کی حدیث ہے. اور دوسرے نمبر پہ آل بیت میں سے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چچا جو مسلمان ہوئے، اور آپ کی چچاؤں کی اولاد میں سے ہر وہ جو مسلمان ہوا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، باپ بھی مسلمان خود بھی مسلمان. تو دونوں آل بیت میں سے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ آل بیت میں سے ہیں آپ کی بیٹیاں، آپ کی اولاد. تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہ بات لیلۃ عند میمونہ، کہ انہوں نے ایک رات میمونہ کے پاس گزاری. کون سی میمونہ؟ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہیں، آپ کی بیگم ہیں، یعنی کہ میری اور آپ کی ماں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جناب میمونہ کے گھر میں کیسے چلے گئے؟ کیا رشتہ تھا آپس میں؟ ان کی کیا لگتی ہیں؟ خالہ لگتی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی جناب میمونہ کیا لگتی ہیں؟ خالہ لگتی ہیں۔ تو یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے چچا عباس آپس میں کیا تھے؟ ہم زلف تھے۔ اور یہ کئی دفعہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جس عورت سے کسی آدمی نے نکاح کیا ہو اس عورت کی بہن سے اس کا بیٹا نکاح کر لے؟ یعنی کہ بیٹا پہلی بیگم سے ہے اور اب اس آدمی نے دوسرا نکاح کیا ہے، جس عورت سے دوسرا نکاح کیا ہے اس عورت کی بہن سے اس آدمی کا بیٹا نکاح کر سکتا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ کر سکتا ہے، کوئی کباہت نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ عورت اس کی والدہ نہیں ہے، نہ اس کی والدہ ہے اور نہ ہی اس کی خالہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہ بات لیلۃ عند میمونہ، کہ انہوں نے ایک رات گزاری میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں۔ وہی خالتہ، اور یہ ان کی خالہ ہیں۔ کون؟ میمونہ۔ فاضطجعت فی عرض الوسادہ، عبداللہ ابن عباس اس رات کی رپورٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا گدے کی، فی عرض الوسادہ، گدے کی چوڑائی میں، گدے کی چوڑائی میں میں لیٹ گیا۔ وسادہ کا معنی گدا بھی کر لیا جاتا ہے اور اس کا معنی تکیہ بھی کر لیا جاتا ہے۔ واضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیگم یعنی کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹ گئے فی طولھا، اس گدے کی لمبائی میں۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، یعنی کہ پہلے رپورٹ دی کہ اس انداز سے ہم لیٹے تو اللہ کے رسول سو گئے۔ حتی اذا انتصف اللیل، یہاں تک کہ جب آدھی رات ہو گئی، انتصف نصف سے ہے، یہاں تک کہ جب آدھی رات ہو گئی، او قبلہ بقلیل، یا اس سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہو گیا۔ کس سے کچھ دیر پہلے؟ آدھی رات سے، یعنی کہ مکمل طور پہ آدھی رات ہو گئی یا آدھی رات سے کچھ پہلے۔ او بعدہ بقلیل، یا اس کے تھوڑی دیر کے بعد۔ کس کے تھوڑی دیر کے بعد؟ آدھی رات کے۔ عبداللہ ابن عباس حدیث بیان کرتے ہوئے کتنی باریک بینی سے کام لے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا مکمل طور پہ آدھی رات ہو گئی تھی، یا آدھی رات سے کچھ پہلے کا وقت تھا، یا آدھی رات کے کچھ بعد کا وقت تھا۔ تو تب کیا ہوا؟ یعنی کہ انہوں نے لفظ کیا بولا تھا کہ جب آدھی رات ہو گئی، تو جب کا جواب کیا ہے؟ تب پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں تب استیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ فجلس یمسح النوم عن وجهه بیدی، تو آپ بیٹھ گئے اس حال میں کہ نیند کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے چہرے سے دور کرنے لگے۔ نیند کو اپنے چہرے سے کیسے دور کرنے لگے؟ یعنی کہ آپ اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ لگا رہے ہوں گے اس انداز سے، تو آپ نیند کو اپنے چہرے سے دور کرنے لگے۔ کیسے؟ بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ ثم قرأ العشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران، پھر آپ نے تلاوت کی کتنی آیتوں کی؟ العشر الآیات، 10 آیتوں کی۔ کون سی 10 آیتیں جی؟ الخواتم من سورۃ آل عمران، سورہ آل عمران میں سے آخری 10 آیتوں کی آپ نے تلاوت کی۔ یہ کون سی ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، آسمان و زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔
جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی، کھڑے ہو کر بھی. تو یہ 10 آیتیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں ساری آیتوں کا ترجمہ اس موقع پہ بیان نہیں کر سکتا. بہرحال یہ 10 آیتیں آپ نے تلاوت کیں. اچھا جی، یہ 10 آیتیں آپ نے وضو کے ساتھ تلاوت کی یا وضو سے پہلے؟ وضو سے پہلے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وضو کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے پاک و ہند کے لوگ اس معاملے میں بڑے حساس ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم با ادب ہیں، عربیوں سے زیادہ ہم ادب کرنے والے ہیں. لیکن بھائی آپ کا ادب کیا ہے ہمیں بھی تو بتائیں نا. آپ کا ادب یہی ہے کہ شرط لگا دی وضو کی کہ وضو کے بغیر تلاوت نہیں ہوگی. اب کیا ہے کہ جب تلاوت کرنے کا کبھی وقت ملے گا، کسی آفس میں انتظار کر رہے ہیں، کسی بس میں جا رہے ہیں، اب تلاوت کرنے لگے، لو جی وضو ہی نہیں، اب بس تلاوت نہیں کرنی. وضو کر کے تلاوت کرنا کیا ہے؟ افضل ہے. لیکن تلاوت نہ کرنے سے افضل یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں چاہے وضو کے بغیر کریں. اب یہاں پہ یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ اس دلیل کو نہیں مانتے. یہ جو ابھی میں نے دلیل دی ہے نا، وہ اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ آپ کا دل بیدار ہے. دوسرے علماء کرام نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بیدار ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. انسان جاگ رہا ہو تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹتا ہے نا. فرق یہ ہوگا کہ جاگ رہا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بیدار ہے تب بھی وضو تو ٹوٹنے کا امکان ہے. یہ گارنٹی آپ نہیں دے سکتے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے تو آگے اسی حدیث میں ایک دلیل اور آ رہی ہے. چلیں. ثم قام الى شن معلقہ، ثم قام پھر آپ اٹھے. پہلے آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے آپ نے آیتوں کی تلاوت کی ہے. پھر آپ اٹھے الى شن معلقہ، ایک مشکیزے کی طرف. معلقہ جو لٹکا ہوا تھا، ایک پرانا مشکیزہ چمڑے کا جس میں پانی ہوتا ہے، وہ لٹکا ہوا تھا. اس کی طرف آپ بڑھے، اس کی طرف اٹھ کے گئے. فتوضأ منها، اس میں سے آپ نے وضو کیا. فاحسن وضوءه، تو آپ نے وضو کیسے کیا؟ آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا. آج اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آج ہمیں مشکیزہ کھولنا نہیں پڑتا پانی لینے کے لیے. آج پانی کی کمی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے اور بڑی آسانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں. ثم قام یصلی، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے. قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فقمت، تو میں بھی اٹھا. فصنعت مثل ما صنع، تو میں نے ویسے ہی کیا جس طرح آپ نے کیا. عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے اللہ کے رسول نے کیا. اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تھے، نیند کو ذیل کرنے لگے، پھر 10 آیتوں کی تلاوت کی تھی، ایسے ہی ہے. پھر اٹھ کے آپ نے وضو کیا تھا. تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے. چلیں عبداللہ ابن عباس کا تو ٹوٹ چکا تھا نا، اور انہوں نے وہی کچھ کیا جو اللہ کے رسول نے کیا ہے. کہ اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ وضو کرنے سے پہلے تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو روکا نہیں. اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس نے وہی کچھ کیا جو اللہ کے رسول نے کیا، اور جو کچھ عبداللہ ابن عباس نے کیا وہ سنت کے عین مطابق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوا ہے اور آپ کی موجودگی میں ہوا ہے. چلیے اب دلیل پکی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ وضو کے بغیر تلاوت
کی جا سکتی ہے۔ ثم ذهبت، پھر میں گیا، فقمت الى جنبه، تو میں کھڑا ہو گیا آپ کی جانب، آپ کے پہلو میں، یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ کس پہلو میں؟ بائیں پہلو میں۔ کدھر کھڑا ہو گیا؟ آپ کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ فوضع ید، اور کھڑا کدھر ہونا چاہیے تھا؟ آپ کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ عبداللہ ابن عباس کو، مقتدی کو، جب دو آدمی نماز پڑھنے والے ہوں تو امام کدھر ہوگا؟ بائیں جانب، مقتدی کدھر ہوگا؟ دائیں جانب۔ لیکن عبداللہ ابن عباس غلط جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، دائیں کی بجائے کس جانب کھڑے ہو گئے ہیں؟ بائیں جانب۔ فوضع یدہ الیمنی، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا علی رأسی، میرے سر پہ، یعنی کہ عبداللہ ابن عباس کدھر کھڑے ہیں؟ ادھر کھڑے ہیں نا، تو اللہ کے رسول نے ان کے اوپر بایاں ہاتھ نہیں رکھا۔ کون سا رکھا ہے؟ دایاں ہاتھ رکھا ہے۔ وَأَخَذَ بِأُذُنِ الْيُمْنَى، اور آپ نے میرے دائیں کان کو پکڑا، میرے دائیں کان کو پکڑا، یفتلوها، اسے مروڑنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ یہ سب کچھ کب ہو رہا ہے؟ نماز میں۔ اچھا، مروڑ کے کیا کیا؟ یہاں تفصیل نہیں آئی۔ مروڑ ان کو کان سے پکڑ کے آپ کدھر کر دیا؟ آپ نے اپنی دائیں جانب کر دیا، ان کو اپنی دائیں جانب آپ نے کر دیا۔ تو یہ نماز میں حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھی نماز میں حرکت ہوئی، اور عبداللہ ابن عباس کی جانب سے بھی حرکت ہوئی، ادھر سے ادھر آئے، اور نبی علیہ السلام نے دایاں ہاتھ بڑھایا، ان کے کان کو پکڑا، پھر ان کو ادھر سے ادھر لے کر آئے۔ تو کتنی بڑی حرکت ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا اگر حرکت کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہے، نماز کی درستگی سے ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایسی غلطی ہو رہی ہو تو اس کی اصلاح کب کریں گے؟ نماز میں کریں گے۔ فصلی رکعتین، تو آپ نے 2 رکعتیں ادا کی۔ ثم رکعتین، پھر آپ نے کتنی رکعتیں ادا کی؟ 2۔ ثم رکعتین، پھر کتنی رکعتیں ادا کی؟ کتنی ہو گئی؟ 6۔ ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں ادا کی، کتنی ہو گئیں؟ 8۔ ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں ادا کی، کتنی ہو گئیں؟ ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں ادا کی، کتنی ہو گئیں؟ 12۔ اور رکعتیں 4 پڑھ رہے ہیں کہ 2؟ ہم نے حدیث پڑھی تھی گزشتہ درس میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز پڑھیں تو 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، اسی کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے۔ ثم اوتر، پھر آپ نے وطر ادا کیے۔ اچھا جی، اب آپ یہ رکعتیں شمار کریں، کتنی ہو گئی ہیں؟ 13 ہو گئی ہیں۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ تو اس موقع پہ آپ نے وطروں سمیت 13 رکعتیں ادا کی ہیں، لیکن عام طور پہ آپ کتنی ادا کرتے تھے؟ 11۔ تو 11 سے کم ادا کرنا بھی جائز، 11 سے کبھی زیادہ پڑھ لیں تو وہ بھی جائز، لیکن افضل تعداد، سنت تعداد جس پہ آپ کا عام طور پہ معمول رہا ہے، جو آپ کی عام طور پہ روٹین رہی ہے، وہ کتنی رکھتے ہیں؟ 11۔ ثم اضطجع، پھر آپ لیٹ گئے، کس کے بعد؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد، وطر پڑھنے کے بعد آپ لیٹ گئے، حتی اتاہ المؤذن، یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آیا، یعنی کہ اطلاع دینے کے لیے۔ فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، فصلی رکعتین خفیفتین، تو آپ نے 2 ہلکی سی رکعتیں ادا کی۔ فجر کی 2 رکعتیں آپ نے کیسے ادا کی؟ ہلکی سی۔ ثم خرج، پھر آپ نکل گیا کدھر؟ نماز کے لیے مسجد کی طرف۔ فصلی الصبح، تو آپ نے صبح کی نماز پڑھی، آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ رات کے قیام کا طریقہ۔ باب کیا تھا؟ صفت قیام اللیل، کہ رات آپ جو قیام کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اس کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا۔ تو اس میں کافی لمبی تفصیل آ گئی ہے۔
اور یہاں پہ ایک اور بات بھی جس کے اوپر پاک و ہند کے لوگ تعجب کرتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی سعودیہ میں ہم نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے. کیا دیکھا جی آپ نے؟ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں کوئی آتا ہے ہمیں امام بنا لیتا ہے. نہ کوئی اقامت ہوئی، نہ ہم نے امام بننے کی نیت کی. تو یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جماعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تب آپ نے امامت کی نیت نہیں کی. عبداللہ ابن عباس آئے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس سمجھتے تھے کہ یہ بالکل جائز ہے، یہ عام سی بات ہے. ورنہ عبداللہ ابن عباس آتے اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتے کہ اب میں کیا کروں، تنہا پڑھوں کہ آپ کے ساتھ مل جاؤں. ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. بس ان سے غلطی یہ ہوئی کہ جدھر کھڑا ہونا تھا ادھر کھڑے ہونے کی بجائے دوسری جانب کھڑے ہو گئے، اس کی آپ نے اصلاح فرما دی. تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ زور کی، اور آپ نے امام بننے کی نیت نہیں کی، بعد میں کوئی آیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا مقتدی بن کر، آپ امامت شروع کر دیں. ایک رکعت آپ پہلے پڑھ چکے تھے، اب کوئی کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ، اب آپ اللہ اکبر اونچی آواز سے کہیں گے، کیونکہ اب آپ کیا بن گئے؟ امام بن گئے. حدیث نمبر 491 491 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. یہ کون آ گئے جی؟ یہ اموی آ گئے، بنی امیہ میں سے آ گئے. پہلے تھے آل بیت میں سے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آل بیت کا نام استعمال کرنے والے جناب عبداللہ ابن عباس اور ان کے والد کو بھی آل بیت میں سے شمار نہیں کرتے. اور اب عبداللہ بن عمر بن عاص تو کن میں سے ہیں؟ بنی امیہ میں سے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا. کن سے کہا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص سے. احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین نماز کون سی نماز ہے؟ داود علیہ السلام کی نماز. جو نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جس نماز سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ہے، یہ وہ نماز ہے جو داود علیہ السلام والی نماز ہے. اور یہاں پہ نماز سے مراد 5 وقت کی فرض نمازیں نہیں ہیں. کون سی نماز مراد ہے؟ تہجد کی نماز. یعنی کہ تہجد کی نماز کا وہ طریقہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے جو کون اختیار کرتے تھے؟ داود علیہ السلام. اس سے داود علیہ السلام کی شان بھی معلوم ہوئی، ان کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت تمام نیک اعمال سے محبت کرتا ہے، لیکن کچھ نیک اعمال اللہ کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں. جو انہیں اختیار کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. جو وہ اعمال کرے جن اعمال سے اللہ کو محبت ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کا ولی بنتا چلا جائے گا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کہ اللہ محبت کرتے ہیں. اور ہم اس صفت کو اچھی طرح مانتے ہیں، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تشبیہ کے. یعنی کہ اللہ کی محبت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے. مخلوق کی محبت میں کمزوریاں ہوتی ہیں. باپ بیٹے کی محبت میں رشوت لیتا ہے تو یہ اچھی محبت ہے؟ پھر غلط محبت ہے. باپ بیٹے کی محبت میں فجر کی نماز کے لیے اس کو اٹھاتا نہیں ہے، تو باپ بیٹے کی محبت میں آ کے کئی غلط کام کر جاتا ہے. تو یہ مخلوق کی محبت میں نقص ہیں، کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ کی محبت ویسے ہے جیسے خالق کے شیان شان ہونی چاہیے. علماء کرام اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں جس سے بات تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے. ہاں جی،
انسان کا کان آپ نے دیکھا ہے؟ کیوں جی؟ یہ بھی کان ہے اور ہاتھی کا کان بھی کان ہے، لیکن کیا دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں؟ کوئی آپس میں تشبیہ ہے؟ لیکن کان تو کان ہی ہے نا. یہی بات ہے، اللہ کی محبت بھی محبت ہی ہے، مخلوق کی محبت محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت میں کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، اور انسان کی محبت میں کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں، عیب ہی عیب ہیں، نقائص ہی نقائص ہیں. اور جو تعویل کرتے ہیں اس صفت کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی محبت سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، اس کو انعام دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اللہ کو جس سے محبت ہو جائے اللہ اسے واقعی انعام دیتا ہے، لیکن انعام اپنی جگہ پہ، محبت اپنی جگہ پہ. محبت سے مراد انعام نہیں ہے، محبت سے مراد محبت ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین نماز کون سی ہے؟ داؤد علیہ السلام کی نماز. اچھا جی، اب جب پتہ چل گیا کہ یہ نماز بہت محبوب ہے، اب پتہ چلے کہ یہ کیسی نماز ہے. نہیں، اس کے بعد ایک اور بات آ گئی، تفصیل آگے آئے گی. وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین روزے کون سے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کے روزے. اب تفصیل آ گئی جی کون سی نماز ہے داؤد علیہ السلام کی اور کون سے روزے ہیں داؤد علیہ السلام کے. وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثًا وَيَنَامُ سُدُسًا، وہ سوتے تھے آدھی رات. کون؟ داؤد علیہ السلام. وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور رات کا ایک تہائی قیام کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے. وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور رات کا چھٹا حصہ سو جایا کرتے تھے. ہاں جی، ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تفصیل بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. رات کو مثال کے طور پہ آپ بنا لیں 6 گھنٹے. کتنے گھنٹے بنا لیں؟ 6. تو آدھی رات سوتے تھے، کتنے گھنٹے سوتے؟ 3 گھنٹے. 3 گھنٹے وہ سو گئے. اور ایک تہائی نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے. تو 6 کا ایک تہائی کتنا بنتا ہے؟ 2 گھنٹے. ان کے 6 گھنٹوں کے 3 حصے بنائیں تو 2 گھنٹے 2 گھنٹے 2 گھنٹے، پھر ہی ایک تہائی، دوسرا تہائی، تیسرا تہائی بنے گا نا. تو 3 گھنٹے وہ سوئے ہیں، 2 گھنٹے کیا کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھی ہے. وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور رات کا چھٹا حصہ سو گئے ہیں. اب 6 کا چھٹا کیا ہے؟ 1 گھنٹہ. تو گویا کہ پہلے سوتے کتنے گھنٹے؟ 3. 2 گھنٹے تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر 1 گھنٹہ سو جاتے. اور اگر آپ رات کو بنا لیں مثال کے طور پہ 12 گھنٹے، تو کتنے گھنٹے سوتے تھے پہلے؟ 6 گھنٹے. 12 کا آدھا کیا ہوگا؟ 6 گھنٹے. اور تہجد کتنے گھنٹے ہوگی پھر؟ 4 گھنٹے. تہجد کی نماز کتنی ہوگی پھر؟ 4 گھنٹے. اور پھر بعد میں کتنا سوتے تھے؟ 2 گھنٹے. تو یہ ہے داؤد علیہ السلام کا طریقہ کار. تو اب کوئی پوچھے میں کون سا طریقہ کار اختیار کروں، تو ہم کہیں گے وہی اختیار کریں جو اللہ کو سب سے محبوب ہے، اور وہ ہے داؤد علیہ السلام کا طریقہ. وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور وہ روزہ رکھتے تھے ایک دن اور ناگا کرتے تھے ایک دن. ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزے کا ناگا کرتے. تو یہ ہے روزوں کا طریقہ داؤد علیہ السلام کا، اور وہ ہے نماز کے معاملے میں طریقہ داؤد علیہ السلام کا. اور یہی 2 طریقے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں. باب نمبر 4، باب افتتاح صلاۃ اللیل برکعتین خفیفتین، رات کی نماز کا افتتاح کرنا، آغاز کرنا 2 ہلکی سی رکعتوں کے ساتھ. یعنی کہ پہلی 2 رکعتیں آپ ہلکی رکھیں، کیونکہ ابھی آپ سو کر اٹھے ہیں، ابھی آپ سٹارٹ ہو رہے ہیں، ابھی آپ آغاز کر رہے ہیں. پہلی 2 رکعتیں بہت لمبی نہ کر دیں. تو رات کی نماز صلاۃ اللیل، دیکھیں یہاں تہجد کو کیا کہا گیا؟ صلاۃ اللیل. اور پچھلی حدیث میں کیا کہا گیا تھا؟ قیام. تو صلاۃ اللیل رات کی نماز کا آغاز کرنا 2 ہلکی سی رکعتوں کے ساتھ. حدیث نمبر 492 492 میم
اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اذا قام احدکم من اللیل فلیفتتح صلاته برکعتین خفیفتین، جب تم میں سے کوئی رات کے وقت اٹھے، فلیفتتح، پس چاہیے کہ آغاز کرے، صلاتہ، اپنی نماز کا، برکعتین خفیفتین، دو ہلکی سی رکعتوں کے ساتھ۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دی ہیں، اور اسی کے مطابق عام طور پہ آپ عمل کرتے تھے کہ پہلی دو رکعتوں کو آپ ہلکا رکھتے تھے۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب حثہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کی ترغیب دینا۔ قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کے یہ مختلف نام ہیں، تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، اور رمضان میں پڑھیں تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ تراویح کی نماز۔ تو آپ کا ترغیب دینا قیام اللیل کی۔ حدیث نمبر 493 اس حدیث کو بیان کرنے والے اور اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری۔ عن عبادۃ بن الصامت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب عبادہ بن صامت سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من تعار من اللیل فقال، جو رات کو اٹھے، جو رات کو بیدار ہو، تعار رات کو بیدار ہو، فقال تو کہے، جو رات کو بیدار ہو تو کہے، کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں، اٹھتے ہی آغاز کس چیز سے ہے؟ اللہ کی توحید سے۔ اٹھتے ہی آغاز کس سے ہے؟ اس اعلان سے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو معبود نہیں مانتا، اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ لا الہ الا اللہ، اس میں نفی بھی ہے، اثبات بھی ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ کیا ہے؟ نفی۔ الا اللہ، سوائے اللہ کے، ان کے اللہ معبود ہے، کیا ہو گیا؟ اثبات۔ تو غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور اللہ کی عبادت کا اثبات۔ تو لا الہ الا اللہ میں کتنے حصے ہیں؟ دو۔ پہلا حصہ نفی ہے، دوسرا حصہ کیا؟ اثبات ہے۔ شرک سے لا تعلقی کا اعلان پہلے ہے، توحید کا اعلان بعد میں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی آپ توحید بیان کریں، بس یہ نہ کہا کریں کہ قبر والوں کو نہ پکارو، قبر والوں سے دعائیں نہ کرو، قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح نہ کرو۔ بھائی یہ پہلے کہنا ہے، لا الہ پہلے ہے، کوئی معبود نہیں، اس کے بعد اس بات ہے الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ وحدہ، وہ تنہا ہے، یہ معنی کے لحاظ سے تاکید ہے کس کی؟ الا اللہ کی، اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وحدہ، وہ اللہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ تاکید ہے لا الہ کی۔ پہلے کہا تھا لا الہ، کوئی معبود نہیں، اب کہہ رہے ہیں لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ دلیل ہیں اللہ کی توحید پہ۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی، کسی اور کی نہیں کرنی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لہ الملک، اسی کے لیے ہے ساری بادشاہت، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں۔ جو خود فقیر ہوں، محتاج ہوں، وہ عبادت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو فوت ہوئے تو انہیں غسل ہم نے دیا، انہیں قبر میں دفن ہم نے کیا، قبر میں ہم نے اتارا، مٹی ہم نے ڈالی، جب غسل دے رہے تھے پیشاب پخانہ نکل رہا تھا، وہ معبود کیسے ہو گئے؟ وہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ وہ حاجت روا کیسے ہو گئے؟ لہ الملک، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، ہر تعریف کا حقدار وہی ہے، اللہ ہے، کیونکہ ہر خوبی اسی کی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے یہ دلائل ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ وہی بادشاہ،
وہی ہر تعریف کا حقدار، وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ الحمدللہ۔ اب یہ 4 کلمات آ رہے ہیں، یہ وہ 4 کلمات ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ 4 الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ کون کون سے؟ الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عام طور پہ ترتیب ایسے آتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لیکن آپ نے خود ایک حدیث میں فرمایا کہ ترتیب تم آگے پیچھے کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 الفاظ، یہ 4 جملے اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ، تمام تعریفوں کا حقدار ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے کس چیز سے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے۔ سبحان اللہ اصل میں کیا ہے؟ اسبح، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ دیکھیے اللہ کو توحید کتنی پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں اللہ کو توحید پسند ہے، اس لیے شروع میں بھی توحید کا اعلان، درمیان میں پھر توحید کا اعلان۔ واللہ اکبر، اور اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان ہے۔ اس کے بعد کیا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ استعانت، یہ مدد کے الفاظ ہیں، گویا کہ آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور رہنا، گناہوں سے ہٹنا۔ لا حول، گناہوں سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے ہٹنا، ولا ممکن نہیں ہے، ولا قوت، اور نیکی کرنے کی قوت بھی نہیں ملتی الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے۔ ان کے گناہوں سے بچانے والا بھی اللہ، نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ۔ تو گویا کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے اور نیکی کی توفیق دے دے۔ ثم قال، پھر کہے، یہ پھر کہے، پہلے کیا کہنا تھا؟ دیکھیں حدیث کے شروع میں کیا تھا؟ من تعار من اللیل فقال، جو رات کو بیدار ہو کر یہ کہے، کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ، وہ سارے الفاظ۔ اس کے بعد کہا ثم قال، پھر یہ کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھے بخش دے۔ او دعا، یا کوئی بھی دعا کرے، او دعا، یا کوئی بھی دعا کرے۔ یہ راوی کا شک ہے، ایک راوی الولید بن مسلم، اس کو شک ہو گیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پھر یہ کہے اللہم اغفر لی، یا آپ نے کہا تھا پھر دعا کرے، کوئی بھی دعا کرے۔ خاص دعا آپ نے بتائی تھی اللہم اغفر لی، یا آپ نے کہا تھا کوئی بھی دعا کرے۔ اور نسائی شریف میں پہلا حصہ آیا ہے، دوسرا حصہ نہیں آیا۔ نسائی شریف میں آیا ہے پھر یہ کہے اللہم اغفر لی، او دعا کے الفاظ نہیں آئے۔ تو پھر یہ کہے اللہ مجھے میری مغفرت فرما، او دعا، یا کوئی بھی دعا کرے، استجیب لہ، اس کی دعا قبول کی جائے گی، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ، پس اگر وہ وضو کرے، اٹھ کے اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، اب اگر وہ وضو کرے، وصلى، اور نماز پڑھی، کون سی نماز ہوئی ہے؟ تہجد کی نماز۔ پس اگر وضو کرے، وصلى، اور نماز پڑھے، قبلت صلاتہ، اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ تو یہ آپ نے ترغیب دی ہے نا پھر قیام اللیل کی، جی آپ نے ترغیب دی ہے تہجد کی نماز کی، قیام اللیل کی۔ کتنی عظیم زندگی ہے مسلمان کی، سوتا ہے تو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھتے ہوئے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہوئے، آخری 3 کل 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے ہوئے، اور اٹھتا ہے تو 10 آیتیں سورہ آل عمران کی آخری پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے علاوہ اذکار ہیں وہ پڑھتا ہے، زبان اس کی پاک ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔
تو جو اللہ کا اتنا اہتمام کرے گا، اللہ کے ساتھ اس انداز سے جڑ جائے گا، میرا رب اسے اچھی موت دے گا، میرا رب اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، میرا رب اسے روز آخرت میں مایوس نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 494 494 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ طول القنوت۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ، نماز میں سے افضل ترین چیز کون سی ہے؟ طول القنوت، قنوت کو لمبا کرنا۔ قنوت سے مراد یہاں پہ کیا؟ قیام، ان کے رکوع سے پہلے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو لمبا کر دیں۔ لمبا کیسے ہوگا یہ قیام؟ تلاوت کے ذریعے۔ ان کے تہجد کی نماز میں خصوصی طور پہ افضل چیز جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ تلاوت کو لمبا کریں، قیام کو لمبا کریں۔ تو افضل الصلاۃ، نماز میں سے افضل ترین چیز کیا ہے؟ طول القنوت، قنوت کا لمبا ہونا، قیام کا لمبا ہونا۔ قنوت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قیام۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہاں پہ قنوت سے مراد قیام ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب ما یقول اذا قام للتہجد۔ باب اس چیز کے بارے میں ہے جو وہ کہے گا، کون؟ مسلمان۔ باب ہے ان الفاظ کے بارے میں جو کہے گا، جو وہ کہے گا کب؟ اذا قام، جب وہ اٹھے گا، للتہجدی، تہجد کے لیے، جب تہجد کے لیے کھڑا ہوگا، جب تہجد کے لیے اٹھے گا تو جو الفاظ کہے گا ان الفاظ کے بارے میں یہ باب ہے۔ ما یقول، جو وہ کہے گا، اذا قام، جب وہ کھڑا ہوگا، للتہجدی، تہجد کے لیے۔ حدیث نمبر 495 495۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تہجد من اللیل قال اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات تہجد پڑھتے، قالا، تو کہتے، جب رات تہجد پڑھتے تو قالا، یہ الفاظ کہتے۔ اسی لیے آنے والے الفاظ کو علماء کرام نے دعائے استفتاح کے طور پہ اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، یعنی کہ یہ الفاظ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک کی جگہ پہ پڑھی جائیں گے دعائے افتتاح کے طور پہ، کیونکہ عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رات تہجد پڑھتے، قالا، تو آپ کہتے، کیا کہتے؟ اللہم لک الحمد، اے اللہ سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ عربی گرامر کے لحاظ سے الفاظ کیسے ہونے چاہیے تھے؟ اللہم الحمد لک، ایسے ہی ہے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، لیکن لک جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا اس کو الحمد سے پہلے لایا گیا ہے، اور جس لفظ کا حق بعد میں بنتا ہو اس کو پہلے لے آئیں تو کیا پیدا ہو جاتا ہے کلام میں؟ حصر، تاکید۔ تیرے ہی لیے سب حمد ہے، ہی کا معنی پیدا ہو گیا، اے اللہ تیرے ہی لیے سب حمد ہے، سب تعریفیں ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ لوگ تو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہاں پہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں؟ یعنی کہ سب تعریفوں کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب میں کسی انسان کی خوبی بیان کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے، مجھے وقتاً فوقتاً قرضہ دے دیتا ہے، اخلاق کے ساتھ مجھ سے پیش آتا ہے، مسجد کا نظام یہ چلا رہا ہے، یہ میں اس کی کیا بیان کر رہا ہوں؟ خوبیاں۔ تو یہ خوبیاں اس میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہر تعریف کا حقدار حقیقت میں پھر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
انت نور السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین کا کیا ہے؟ نور ہے. ولک الحمد، اور تیرے لیے سب حمد ہے، سب تعریفیں ہیں. دوبارہ اس کا تذکرہ آ گیا. انت قیم السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین کو سنبھالے ہوئے ہے. قیم اور قیام یہ دو لفظ آتے ہیں. قیم اور قیام دو لفظ آتے ہیں، دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے. کیا معنی ہے؟ قریب قریب معنی ہے کہ جو بہت اچھی طرح کسی چیز کو سنبھالے ہوئے ہو، کسی چیز کو سہارا دیے ہوئے ہو. تو آسمان و زمین کو کون سنبھالے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نہ سنبھالے تو آسمان گر جائے گا، زمین کا وجود نہیں رہے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان و زمین کا وجود اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے امر سے ہے. تو آسمان و زمین کا وجود برقرار رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو فرمایا انت قیم السماوات والارض، تو آسمانوں و زمین کو سنبھالے ہوئے ہے، انہیں قائم و دائم رکھے ہوئے ہے. ولک الحمد، اور تیرے لیے سب تعریفیں ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. یا پہلے اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی خوبی بیان کرتے ہیں. انت رب السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمانوں اور زمین کا کیا ہے؟ رب ہے. یعنی کہ ان کا خالق، ان کا مالک اور ان کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. تو آسمان و زمین کا رب ہے، ان کا پالنہار ہے. ومن فیہن، اور تو ان کا بھی رب ہے جو ان میں ہیں. کن میں؟ زمین و آسمان میں. زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا رب تو ہے، آسمانوں پہ جو مخلوقات ہیں سب کا رب تو ہے. انت الحق، تو برحق ہے. کیا مطلب؟ لوگ کہتے ہیں کوئی رب نہیں. مولد کیا کہتے ہیں؟ کوئی رب نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ تو برحق ہے. یا اللہ تیرا وجود ایک حقیقت ہے، تو برحق ہے، تو ہی رب ہے، یہ حقیقت ہے. تو ہی معبود ہے، یہ ایک حقیقت ہے. انت الحق، تو برحق ہے. ووعدک الحق، اور تیرے وعدے بھی برحق ہیں. یا اللہ تو نے جتنے وعدے کیے ہیں سب کیا ہوں گے؟ پورے ہوں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے جو یہ کام کرے اسے یہ اجر و ثواب ملے گا، جو یہ کام کرے اسے یہ اجر و ثواب ملے گا. اے اللہ تیرے وعدے برحق ہیں. اللہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. وقولک الحق، اور تیرا کلام بھی برحق ہے. یہ قرآن تیرا نازل کردہ کلام ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں جو تعلیمات ہیں وہ بھی حق ہیں. ان میں کوئی باطل نہیں ہے، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، فساد سے خالی ہے یہ کلام. وقولک الحق، اور تیرا کلام کیا ہے؟ حق ہے. ولقاؤک الحق، اور تجھ سے ملاقات برحق ہے. یہ حقیقت ہے کہ روز قیامت تجھ سے ملاقات ہوگی، آخرت واقعہ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے. ولقاؤک الحق، تیری ملاقات کیا ہے؟ برحق ہے. تو یہ اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو آخرت کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں جو فوت ہو گیا اس کی کہانی ختم ہوئی، کوئی زندہ نہیں ہوگا دوبارہ. مسلمان کیا کہتا ہے؟ وَلِقَاؤُكَ الْحَقِّ، اے اللہ تیری ملاقات برحق ہے. والجنت حق، اور جنت بھی برحق ہے. اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جنت کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں. جنت ایک حقیقت ہے. اور جو کہتے ہیں کہ جنت ایک خیالی چیز ہے، مجازی چیز ہے، وہ بھی جھوٹے ہیں. اور تیسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، ابھی سے موجود ہے. والجنت حق، جنت کیا ہے؟ برحق ہے. والنار حق، اور آگ بھی کیا ہے؟ جہنم بھی کیا ہے؟ برحق ہے. تو اس میں بھی تینوں باتیں آ جائیں گی کہ جو جہنم کے منکر ہیں یہ جملہ ان کے عقیدے کی تردید کر رہا ہے. دوسرے نمبر پہ جو کہتے ہیں جہنم ایک مجازی چیز ہے، خیالی چیز ہے، ان کے عقیدے پہ بھی انکار ہے. اور تیسرے نمبر پہ اس بات کا اعلان ہے کہ جہنم ابھی سے موجود ہے، پیدا ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت میں ہمیں جگہ دے. والنبیون حق، اور نبی سارے کیا ہیں؟ برحق ہیں. ہمارا ہر نبی پہ ایمان ہے.
جبکہ مسلمانوں کے علاوہ باقی سب تنگ دل ہیں. یہ سن لیں میرا جملہ دھیان سے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان تنگ دل ہیں، یہودی عیسائی تو جناب ہماری مسجد کو بھی مانتے ہیں، ہر چیز کو مانتے ہیں، ہم ان کے مندر کو اور ان کے چرچ کو اور ان کے معبد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم نے ان کے نبیوں کو مانا ہوا ہے، ہر نبی کو مانا ہوا. وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. تو کون ہوا تنگ دل؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی اور یہودی دونوں ہمارے نبی کو نہیں مانتے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. والساعۃ حق، اور قیامت کیا ہے؟ برحق ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ قیامت آ کر رہے گی. اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے ہی لیے جھک گیا، میں تیرا ہی فرما بردار بن گیا. یعنی کہ یہاں پہ بھی دیکھیے لاکا جو ہے وہ اسلمت سے پہلے آ گیا ہے. عربی کلام کا اصول یہ تھا کہ یہ الفاظ کیسے ہوتے ہیں، اللہم اسلمت لاکا، لاکا اسلمت کے بعد ہوتا، لیکن لاکا یہاں پہلے آیا ہے کیا بیان کرنے کے لیے؟ اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی. والدین کی اطاعت ہوگی جب تک کہ ان کا آرڈر اللہ کے خلاف نہ ہو. حکمران وقت کی اطاعت ہوگی جب تک کہ اس کا آرڈر اللہ کے خلاف نہ ہو. اپنے آفس کے ڈائریکٹر کی بات مانی جائے گی جب کہ اس کا آرڈر اللہ کے خلاف نہ ہو. اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں صرف تیرے لیے فرما بردار ہو گیا، تیرے لیے جھک گیا. وبک آمنت، اور صرف تجھ پہ ایمان لایا. وعلیک توکلت، اور تجھ پہ میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا. اسباب میں اختیار کرتا ہوں، میں رزق لینے کے لیے آفس جاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، تعلیم میں نے لے رکھی ہے، ڈگریاں لے رکھی ہیں، لیکن یہ سب اسباب ہیں. تو نہ چاہے تو نہ ڈگریاں رزق دیں گی، نہ میرا باہر جانا فائدہ دے گا. تو اس لیے توکل کس پہ ہے؟ اللہ پہ. اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل. اور اگر کوئی اسباب اختیار ہی نہیں کرتا، کسی دربار پہ مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب رزق خود ہی آئے گا، یہ توکل نہیں ہے، یہ نبیوں والا توکل نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم السلام نے محنت کی ہے، اسباب اختیار کیے ہیں، بکریاں چرائی ہیں، اور لڑنا پڑا ہے تو اسلحہ لے کر نکلے ہیں، اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے ہیں، لیکن اعتماد اور بھروسہ ساتھیوں پہ نہیں تھا، اپنے آلات پہ نہیں تھا، اپنے ٹولز پہ نہیں تھا. بھروسہ کس پہ تھا؟ اللہ رب العزت پہ. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور تیری طرف ہی میں نے رجوع کیا. وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور تیرے ذریعے تیری مدد سے ہی خاصمت، میں نے جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا. جس سے بحث و مباحثہ کروں گا یا کرتا ہوں تیری مدد سے، تیری مدد نہیں ہوگی تو میں کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کر سکوں گا. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور تیری طرف میں فیصلہ لے کر آیا. لوگوں سے جو میرا اختلاف ہے، لوگوں سے میرا جو جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو روز قیامت ان معاملات میں فیصلے کرے گا. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، تیری طرف میں فیصلہ لے کر آیا. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، پس تو مجھے بخش دے ما قدمت، جو گناہ میں نے پہلے کیے، وما أخرت، اور جو گناہ میں نے بعد میں کیے، وما أسررت وما أعلنت، اور جو گناہ میں نے چھپ کر کیے، چھپا کر کیے، وما أعلنت، اور جو گناہ میں نے اعلانیہ کیے، ظاہر کر کے کیے. انت الہی، تو ہی میرا معبود ہے. انت بھی معرفہ، الہی بھی معرفہ، معنی کیا پیدا ہو گیا؟ تو ہی. انت الہی، تو ہی میرا معبود ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ الفاظ کہے جائیں، اس پیار و محبت سے کہے جائیں، معنی مفہوم ذہن میں ہو، تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے پہ پیار آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ باب نمبر 7، باب
ما یکرہ من التشدد فی العبادہ. باب کس بارے میں ہے؟ اس عبادت میں جو تشدد مکروہ ہے اس کے بارے میں یہ باب ہے. جو تشدد ناپسندیدہ ہے، باب اس چیز کے بارے میں ہے یکرہ جو ناپسندیدہ ہے، جو مکروہ ہے عبادت میں سختی میں سے. عبادت میں اپنے اوپر ایسی سختی کر لینا جس سختی کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ عبادت کو چند دنوں کے بعد چھوڑ دیں گے، اس عبادت سے اکتا جائیں گے اور وہ عبادت کرنے کو دل نہیں چاہے گا. ایسی عبادت میں ایسا تشدد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. حدیث نمبر 496 496 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. کہاں داخل ہوئے؟ مسجد میں. فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، تو اچانک ایک رسی ہے، حبل ایک رسی ہے، ممدود جو لٹک رہی ہے، بین الساریتین دو ستونوں کے درمیان. ایک ستون ادھر ہے ایک ادھر ہے، رسی ادھر بھی بندھی ہوئی ہے ادھر بھی ہے، دونوں کے درمیان لٹک رہی ہے. تو اس لفظ کا کیا مطلب؟ اچانک، یعنی کہ اللہ کے رسول نے پہلے وہ رسی نہیں دیکھی تھی، اچانک آپ کی نگاہ پڑی کہ وہاں پہ رسی لٹک رہی ہے اور یہ رسی آپ کی توقع کے خلاف تھی. اچانک کا یہ بھی معنی ہے کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ ایسا کام ہو رہا ہوگا. فَإِذَا حَبْلٌ، تو اچانک ایک رسی ممدود لٹک رہی تھی، بین ساریتین دو ستونوں کے درمیان. فقال، تو آپ نے کہا ما هذا الحبل، یہ رسی کیا ہے؟ یعنی کہ اس رسی کی کیا کہانی ہے، بھی کیوں لٹک رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ما هذا الحبل، یہ رسی کیا ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، کون؟ وہ صحابہ کرام جو موجود تھے، کہنے لگے هذا حبل لزینب، یہ زینب کی رسی ہے. زینب سے مراد کون ہے؟ زیادہ امید یہ ہے کہ اس سے مراد ہماری ماں ام المؤمنین زینب بنت جہش ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ زینب کی رسی ہے. فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ، تو جب وہ تھک جاتی ہیں، فطرت جب وہ تھک جاتی ہیں، تعلقت لٹک جاتی ہیں، کس کے ساتھ؟ اس رسی کے ساتھ. ان کے تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر نماز کیسے پڑھتی ہیں؟ رسی کے ساتھ لٹک کر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں. کیا مطلب نہیں؟ یہ رسی یہاں پہ نہیں رہے گی، یا آپ نے کہا یہ رسی والا کام نہ کرو. لا حلوہ، اس کو کھول دو. کس کو؟ رسی کو. لیصلی احدکم، چاہیے کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھے نشاطہ، اس وقت تک جب تک اس میں نشاط موجود ہو، جب تک اس میں چستی موجود ہو، جب تک وہ حشاش بشاش ہو، جب تک وہ چاق و چوبند ہو، یعنی کہ اس وقت تک نماز پڑھو جب تک آپ تازہ دم ہیں. فَإِذَا فَطَرَ، پس جب فطرہ کیا ہو جائے؟ تھک جائے. فَلْيَقْعُدْ، پس چاہیے کہ بیٹھ جائے. بیٹھ جائے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ دو مطلب ہو سکتے ہیں. پہلا مطلب یہ کہ بیٹھ جائے، ان کے باقی نماز بیٹھ کر پڑھ لیں، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی تو رسی کے ساتھ لٹکنے کی بجائے آپ کیا کریں؟ بیٹھ جائیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ جائے، اب نماز اپنی ختم کر دے اور اب وہ آرام کرے. تو آپ نے عبادت میں اس تشدد سے، سختی سے روکا ہے، جس سختی کا نتیجہ کیا نکلے کہ انسان اس عبادت سے اکتا جائے اور کل کو وہ عبادت کرنے کو دل ہی نہ مانے. تو ایسی سختی جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے. اچھا جی، اب دیکھیے ایک طرف یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے
کہ رسی لٹکی ہوئی تھی اس کو آپ نے اتروا دیا. دوسری جانب پاک و ہند کے لوگ بڑے عجیب ہیں, اردو سپیکنگ لوگ بڑے عجیب ہیں. اپنے پیروں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں تو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. ہمارے پیر صاحب نے اتنے سال ایک کنویں میں چلا کیا. ہمارے پیر صاحب اتنے سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے رہے. اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بات کرنا خوبی ہے؟ یہ تو نشانی ہے اس آدمی کے سیدھے راستے سے ہٹنے کی. یہ نشانی ہے کہ وہ آدمی جاہل تھا, اس کو نبی علیہ السلام کی ان احادیث کا علم نہیں تھا. آپ نے تو یہ رسی اتروا دی ہے. اور جس کو اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہوں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرے, کیا یہ خوبی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک آدمی ہے, دھوپ میں ہے, کھڑا ہوا ہے. آپ نے پوچھا بھی اس کا کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا جی یہ ابو اسرائیل ہے, اس نے منت مانی ہے, نظر مانی ہے. کیا کہ یہ دھوپ میں رہے گا, کھڑا رہے گا, نہیں بیٹھے گا, سائے میں نہیں آئے گا, روزے کی حالت میں رہے گا اور کسی سے کلام نہیں کرے گا. ایسی عجیب و غریب منتیں آج بھی لوگ مان رہے ہیں کہ میں فلاں دربار پہ حاضری دوں گا اگر اللہ نے بیٹا دے دیا, جوتا پہنے بغیر پیدل جاؤں گا. کیوں بھائی جوتا کیوں نہیں پہننا؟ پیدل کیوں جانا ہے؟ گاڑیاں موجود ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کیا کہا؟ آپ نے صحابہ کرام سے کہا اس سے کہو کہ سائے میں آ جائے, بیٹھ جائے, لوگوں سے کلام کرے, البتہ روزہ جو ہے اسے پورا کرے. روزہ واقعی عبادت ہے, اس کی آپ نے اجازت دی, اور باقی 3 چیزیں آپ نے ترک کروا دی. تو یہ عجیب و غریب چیزیں, اور یہ عام طور پہ کن لوگوں میں پائی جاتی ہیں؟ صوفیوں میں. صوفی ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, جنگل میں نکل گئے چلا کاٹنے کے لیے, اور پھر کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا مل جاتا ہے جناب انہوں نے اتنے سال تک گوشت نہیں کھایا, اتنے سال تک دودھ نہیں پیا, اتنے سال تک شہد نہیں کھایا. بھئی یہ کون سی خوبی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات نہیں مانی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے کہا آپ شہد کھائیں, اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں. تو بہرحال یہ عجیب و غریب چیزیں جو ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ ان چیزوں کی وجہ سے دین اسلام کیا ہوتا ہے؟ بدنام ہوتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان. حدیث نمبر 497 497 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہا وعندها امرأة. ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل علیہا ان کے پاس آئے. کن کے پاس؟ جناب عائشہ کے پاس. ان پہ داخل ہوئے, ان کے پاس تشریف لائے. جب کہ وہ حالیہ ہے, جب کہ عندها جناب عائشہ کے پاس امراتن ایک عورت تھی. یہ عورت کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ بنو اسد قبیلے سے. بلکہ مسلم شریف میں اس کا نام بھی آیا ہے. کیا نام آیا ہے؟ حولا بنت تویت. حولا بنت تویت. تو یہ عورت جناب عائشہ کے پاس موجود تھی. قال آپ نے کہا من ہادی, یہ کون ہے؟ قالت جناب عائشہ نے کہا فلانا, یہ فلاں عورت ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کے فلاں قبیلے سے تعلق ہے, تعارف کروایا. تذکر من صلاتها, جناب عائشہ اس عورت کی نماز کا تذکرہ کرنے لگیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جناب عائشہ نے تذکرہ کیا کہ پوری رات سوتی نہیں ہے, پوری رات کیا کرتی ہے؟ اللہ کی عبادت کرتی ہے, پوری رات نماز پڑھتی رہتی ہے. قال, تو آپ نے کیا کہا؟ مہ, رک جاؤ. ماں کا معنی کیا؟ رک جاؤ. لیکن کس چیز سے رک جاؤ؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں.
نمبر 1، ایسے غلط کام کرنے سے رک جاؤ. یہ جو مغرب سے لے کے فجر تک جاگتے رہنا اور سارا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرنا، نیند کو اس کا حق نہ دینا، آنکھوں کو ان کا حق نہ دینا، اس کام سے رک جاؤ. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عمل کی تعریف کرنے سے رک جاؤ. یہ غلط عمل ہے. پوری رات نماز پڑھنا، پوری رات روزانہ کی بنیاد پہ جاگنا ایک ہے کبھی، جیسے کہ رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں، ان میں خود نبی علیہ السلام جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن روزانہ کی بنیاد پہ کام کرنا یہ درست نہیں ہے. تو رک جاؤ. علیکم بما تطیقون، علیکم تم لازم پکڑو ان اعمال کو جن کی تم طاقت رکھتے ہو. ان اعمال کو اپناؤ جن کی تم کیا کرتے ہو؟ طاقت رکھتے ہو. طاقت سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال کو اپناؤ جن اعمال پہ دوام کرنے کی، ہمیشگی کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو. رات کو اتنی نماز پڑھو جتنی نماز تم روزانہ کی بنیاد پہ پڑھ سکتے ہو. جو عورت رات کو روزانہ جاگے گی، پوری رات عبادت کرتی رہے گی، عورت ہو یا مرد، وہ 1 سال یہ عمل کرے گا، 6 مہینے کرے گا، 1.5 سال کرے گا، 2 سال کرے گا، اس کے بعد اس کو وہ اکتا جائے گا اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ شاید وہ 2 رکعتیں پڑھنے سے بھی جائے. تو آپ نے کہا علیکم بما تطیقون، علیکم تم اپناؤ بما تطیقون ان اعمال کو جن اعمال کی تم طاقت رکھتے ہو. مراد کیا ہے؟ جن اعمال پہ ہمیشگی کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ تعالی نہیں اکتائے گا. کس چیز سے؟ ثواب دینے سے، اپنا فضل کرنے سے. اللہ نہیں اکتائے گا حتی تملوا، یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے. کس چیز اکتا جاؤ گے؟ ایسے اعمال سر انجام دینے سے. یہ اعمال کہ پوری رات عبادت کرنی ہے، سونا نہیں ہے، تم اکتا جاؤ گے. اللہ اجر و ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا، تمہاری بس ہو جائے گی. فواللہ پس اللہ کی قسم لا یمل اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا ان کے ثواب دینے سے، حتی تملو، یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے، یعنی کہ ایسے اعمال کرنے سے تم اکتا جاؤ گے. وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اور آپ کے ہاں محبوب ترین دین وہ تھا. کس کے ہاں؟ نبی علیہ السلام کے ہاں. آپ کے ہاں محبوب ترین دین وہ تھا ما داوم علیہ صاحبہ، جس پہ اس کا صاحب کیا کرے؟ دوام کرے، ہمیشگی کرے. یعنی دین سے مراد ہے اعمال، یعنی کہ آپ کو وہ نفلی اعمال اچھے لگتے تھے. یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی، فرائض کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے. نفل عبادات آپ کو وہ اچھی لگتی تھیں جو انسان مسلسل کر سکے، ہمیشگی اختیار کرے. وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اور آپ کے ہاں محبوب ترین دین وہ تھا ما داوم علیہ، جس پہ دوام کر سکے، ہمیشگی کر سکے، صاحبہ، اس کا صاحب، یعنی کہ وہ عمل سر انجام دینے والا. تو ان 2 حدیثوں سے کیا پتہ چلا؟ کہ عبادت میں تشدد سے بچنا چاہیے. اور میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے یہ 2 حدیثیں بیان کرتے ہوئے کہ پاک و ہند کے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ انہیں وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو عبادت میں تشدد اختیار کرے، اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. باب نمبر 8، باب اجتہادہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العبادہ. آپ علیہ السلام کا عبادت میں کیا کرنا؟ محنت کرنا. عبادت میں آپ کا کیا کرنا؟ محنت کرنا. آپ عبادت کرتے تھے، لمبی لمبی عبادت کرتے تھے، لیکن آپ رات کو نیند بھی پوری کرتے تھے. اور جو عبادت کرتے تھے وہ اتنی عبادت تھی جس پہ آپ ہمیشگی کر سکتے تھے. آپ کو اللہ نے طاقت بھی دی تھی اور آپ کا عزم بھی پختہ تھا. آپ کا تقوی اور پرہیزگاری اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ آپ نے لمبی لمبی عبادت کی ہے لیکن اس پہ ہمیشگی کی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اتنی لمبی عبادت کرنے کے باوجود آپ نیند بھی پوری کرتے تھے. تو حدیث نمبر 400
98 498 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے. کیا مطلب قیام کرتے؟ تہجد پڑھتے. رات کو آپ قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں پھٹ جاتے, اور دوسری روایت میں آتا ہے دونوں پاؤں میں ورم پڑ جاتا, سوج جاتے, پھول جاتے. اتنی لمبی نماز. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں پھٹ جاتے. فقالت عائشہ, تو جناب عائشہ فرمانے لگیں, لما تصنع هذا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اتنی لمبی تہجد, اتنی لمبی نمازیں, یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر, یہ واو حالیہ ہے. آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں جب کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیے ہیں, وما تأخر, اور جو بعد میں ہیں وہ بھی معاف کر دیے ہیں. جب اللہ نے آپ کی عام مغفرت کا اعلان کر دیا ہے, کہاں پہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سورۃ الفتح میں, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں, تو پھر آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ قال, تو آپ نے کہا, افلا احب ان اکون عبدا شکورا, بس کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ جب اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ نے پیشگی اعلان کر دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف, تو اب بجائے اس کے کہ میں اللہ کی عبادت ترک کر دوں, تہجد ترک کر دوں, اللہ کی اس نعمت کا تقاضا ہے کہ میری عبادت میں اضافہ ہو جائے. اللہ نے بھی جنت کی بشارتیں ان لوگوں کو دی ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے تھے. جناب صدیق, جناب فاروق, جناب عثمان, جناب علی, عشرہ مبشرہ, ان کو جنت کی خوشخبری ملی. تو جنت کی خوشخبری ملنے سے کیا ان کی عبادت میں کمی ہوئی؟ اضافے ہو گئے. اللہ بھی جانتے ہیں خوشخبری کس کو دینی ہے. میرے جیسے کسی کو خوشخبری ملتی تو شاید 5 وقت کی فرض نمازیں بھی ترک کر دیتا. لیکن یہ وہ عظیم انسان ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہوا تو ان کی عبادت میں اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا آپ پہ کرم ہو, آپ کی عبادت میں, آپ کے شکر میں اضافہ ہو جانا چاہیے. اللہ ایک بیٹا دے رہا ہے, آپ ایک سپارے کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ نے 2 بیٹے دے دیے, تو اب کتنی تلاوت کرنی چاہیے؟ 2 سپارے. تنخواہ آپ کی بڑھ رہی ہے, سیلری بڑھ رہی ہے, تو تلاوت میں بھی اور اذکار میں بھی اضافہ ہونا چاہیے, نفلی عبادات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں ویسے ویسے آپ کی عبادت اور آپ کا شکر بڑھتا چلا جائے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں, تو اس کا کیا مطلب کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے. آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے مقدس, سب سے محترم ہیں. اس لیے آپ کی معمولی سی بھی کوئی چیز وہ ایسی ہے کہ آپ اس کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا, تو اللہ تعالی نے کیا کہا؟ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. یعنی کہ آپ شہد کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا ہے. وہاں پہ اللہ نے آپ کی مغفرت کا اعلان کیا. ایسے ہی تبوک کی لڑائی کے موقع پہ, تبوک لمبا سفر تھا, ایک مشکل مرحلہ تھا. سعودیہ میں رہنے والے جانتے ہیں مدینہ سے تبوک کا فاصلہ کتنا ہے. اونٹوں پہ جانا تھا اور اونٹ بھی کم تھے. اس کا مطلب ہے کئی لوگوں نے پیدل چلنا تھا. اور موسم وہ کہ جس موسم میں مدینہ میں پھل پک چکا تھا,
ان حالات میں لڑنے کے لیے نکلنا آسان نہیں تھا. تو منافقین جھوٹے عذر لے کر آئے اور آپ سے رخصت لینے لگے کہ جی ہم نہیں جا سکتے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو آپ نے ان کو رخصت دے دی. تو اللہ نے کیا کہا؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ اب آپ نے ان کے ظاہر کلام پہ یقین کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی. یہ عام طور پہ گناہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت بلند ہے، تو اس لیے آپ کی اس اجازت دینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. کیوں آپ نے ان کو اجازت دی ہے؟ بدر کے قیدی، بدر میں کتنے لوگ قیدی ہوئے تھے؟ 70. ان کو قتل کرنا ہے یا ان کا فدیہ لینا ہے، معاوضہ لینا ہے؟ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا. جناب عمر فاروق کی رائے کیا تھی؟ ان کو قتل کیا جائے. اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کیا تھی؟ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو موقع دیا جائے، ان سے معاوضہ لے لیں، معاوضے سے مسلمان ان کو آئندہ کے لیے تیاری کرنے کا موقع ملے گا اور ان کی جان چھوٹ جائے گی اور ان کو زندگی مل جائے گی، ہمارے رشتہ دار ہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کی رائے مشورے کو قبول کیا؟ جناب صدیق کی رائے کو. اس وقت تک کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی تھی جس کا تقاضا یہ ہو کہ آپ قیدیوں کو قتل کر دیں. تو آپ نے جناب صدیق کی رائے کو قبول کر لیا. تو آسمان سے کیا وحی نازل ہوئی؟ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے. یعنی کہ ان حالات میں قیدی کو چھوڑنا مناسب نہیں تھا. بعد میں اللہ نے آپ کو اجازت دے دی آگے چل کے کہ آپ قیدی کو چھوڑ دیں بغیر پیسوں کے، یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیں، یا قیدی کو قتل کریں. جو جنگ میں قیدی آئے ان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی مرضی ہے اور آپ کے بعد جو مسلمان حکمران ہے اس کی مرضی ہے. لیکن اس زمانے کے لحاظ سے کیا ضروری تھا کہ جن لوگوں نے مکہ سے نکالا، مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، آپ کو جو شہید کرے اس کو کہا کہ 100 اونٹ ملیں گے، اور مسلمانوں کو مکہ سے نکل کر حبشہ جانے پہ مجبور کیا. مدینہ مسلمان یعنی کہ مسلمانوں کو بہت تنگ کیا گیا. تو اس زمانے میں مناسب یہی تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں تو ان کو چھوڑ دے. آگے چل کے کہا کہ اگر اللہ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو یہ جو مشورہ آپ نے قبول کیا ہے اور ان کو چھوڑ دیا ہے معاوضہ لے کر، اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ کیا کر دیے ہیں؟ معاف کر دیے ہیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ عبادت میں خوب محنت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ خوب محنت کرتے تھے. تہجد کی نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جایا کرتے تھے، ورم پڑ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے. اس کے بعد حدیث نمبر 499 499 میم. اس حدیث کو کون سے امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی؟ امام مسلم نے. ان حذیفہ، جناب حذیفہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. فافتتح البقرہ، تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد اپنی تلاوت کا آغاز کس سے کیا؟ سورہ بقرہ سے. فقلت، تو میں نے کہا، نماز میں کہا، یعنی کہ نماز میں اپنے دل میں کہا، سوچا یعنی کہ،
تو میں نے کہا یرکو عند المئہ، 100 آیتوں کے موقع پہ آپ رکوع میں چلے جائیں گے. کتنی آیتیں پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں گے؟ 100. یہ 100 آیتیں کہاں پہ ہو رہی ہیں ذرا میں آپ کو بتا دوں، ذرا آپ کو اندازہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا اور جناب حذیفہ کی توقع کا. یہ 100 آیتیں آدھے سپارے کی بعد ہیں، آدھے سپارے سے زیادہ حصہ ہے. تو جناب حذیفہ کو کیا توقع ہے کہ آپ ایک رکعت میں کتنا پڑھیں گے؟ 100 آیتیں، یعنی کہ آدھے سپارے سے زیادہ. تو 2 رکعتوں میں پھر 1 سپارہ، اچھا، اور پھر 8 رکعتوں میں 4 سپارے. ایسے ہی ہے نا، 4 سپاروں سے بلکہ زیادہ. یہ جناب حذیفہ کی امید ہے، ان کی توقع ہے. ثم مضى، پھر آپ جاری رہے. کیا مطلب؟ 100 آیتیں ختم ہو گئیں لیکن آپ کی تلاوت جاری رہی، آپ تلاوت میں جاری رہے. فقلت، تو میں نے کہا، یصلی بها فی رکعۃ، آپ اس کو پڑھیں گے، کس کو؟ سورہ بقرہ کو آپ پڑھیں گے فی رکعۃ، ایک رکعت میں. فمضى، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ جاری رہے. فقلت، تو میں نے کہا، یرکع بها، آپ اس کے ساتھ رکوع کریں گے. کس کے ساتھ؟ سورہ بقرہ کے ساتھ. تو پہلی بات میں دوسری بات میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یصلی بها، آپ اس سورہ بقرہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے فی رکعۃ، ایک رکعت میں، یعنی کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ ختم کر لیں گے. اور آگے کیا کہا ہے؟ یرکع بها، آپ اس کے ساتھ رکوع میں جائیں گے، کہ سورہ بقرہ پوری پڑھ کر آپ رکوع میں جائیں گے. تو دونوں کا مطلب بظاہر ایک ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہی حدیث اب نسائی شریف میں آتی ہے تو وہاں پہ پہلا سٹیپ ہے کس کا؟ 100 آیتوں کا. اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ 200 آیتیں پڑھ کر کہاں چلے جائیں گے؟ رکوع میں چلے جائیں گے. اور تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ یرکع بها، کہ آپ پوری سورت پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں گے. ثم افتتح النساء، پھر آپ نے تلاوت شروع کر دی کس سورت کی؟ سورہ نساء کی. قرآن میں سورہ بقرہ کے بعد آج کل کون سی سورت لکھی ہوئی ہے؟ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء. اور یہاں پہ نبی علیہ السلام نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی ہے، سورہ آل عمران کو چھوڑ دیا ہے، پھر کیا پڑھی ہے؟ سورہ نساء. فقال آہا، تو آپ نے اس کی تلاوت کر ڈالی، سورہ نساء کو ختم کر دیا. ثم افتتح آل عمران، پھر آپ نے شروع کر دی کون سی سورت؟ سورہ آل عمران. فقال آہا، تو آپ نے اس کو بھی ختم کر ڈالا، اس کی بھی تلاوت کر ڈالی. اچھا، پہلے ہم ترتیب کی طرف آتے ہیں. ترتیب آپ نے آگے پیچھے کی کہ نہیں کی؟ بولیے. پہلے سورہ بقرہ پڑھی ہے، اس کے بعد سورہ نساء، پھر واپس آئے ہیں سورہ آل عمران پڑھی ہے. آج کل پاک و ہند میں کئی علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب کو تبدیل کریں گے تو یہ مکروہ ہے یا نماز میں مسئلہ بن جائے گا. اور کئی جگہ مسئلہ بنتا ہے، اگر کوئی امام صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دے تو جناب وہ نماز کے بعد شور اٹھتا ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب عمر فاروق بھی ایسا کیا کرتے تھے. تو بہرحال آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء، پھر سورہ آل عمران. تو یہ کتنے سپارے بن گئے؟ 5.25 سپارے. کتنے بن گئے؟ 5.25 5 سپارے پورے اور 1 پاؤ ربو ایک ہی رکعت میں. 5.25 سپارے ایک رکعت میں. اللہ اکبر. یقرأ مترسلا، اور پڑھتے کیسے تھے؟ آج کل ہمارے قاری کیسے پڑھتے ہیں؟ نون کی سمجھاتی، یعلمون تعلمون، بس باقی کوئی پتہ نہیں. لیکن نبی علیہ السلام یقرأ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے مترسلا، ٹھہر ٹھہر کر. آگے اس کی وضاحت آ رہی، کیسے ٹھہر ٹھہر کر؟ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح، جب آپ گزرتے کسی ایسی آیت سے، فیہا تسبیح، جس میں کیا ہوتی؟ تسبیح ہوتی، اللہ کی تسبیح کا تذکرہ ہوتا، تو سبح آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. مثال کے طور پہ سبح اسم ربک الاعلی، کیا معنی ہے؟ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. تو آپ
رات کو نماز میں تلاوت کرتے ہوئے وہاں پہ رک جاتے، کہتے سبحان اللہ، اللہ نے کہا تسبیح بیان کرے تو آپ کہتے ہیں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اور جب آپ گزرتے کسی سوال والی آیت سے تو سألہ آپ اللہ سے سوال کرتے۔ جب کوئی ایسی آیت ہوتی جس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا یا جنت کا تذکرہ ہوتا تو آپ اللہ سے جنت مانگنے کا سوال شروع کر دیتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جب آپ گزرتے کسی ایسی آیت سے جس میں کیا ہوتا، تعوذ ہوتا، اللہ سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ہوتا، تو تعوذ آپ کیا کرتے، اللہ سے پناہ مانگتے۔ مثال کے طور پہ جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں اللہ میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس انداز سے تلاوت ٹھہر ٹھہر کر دعائیں کر کر کے، ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، فجعل یقول، تو آپ کہنے لگے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ فکان رکوعہ، تو آپ کا رکوع تھا نحو من قیامہ، آپ کے قیام جیسا، یعنی کہ جیسے آپ کا قیام دیگر نمازوں کے قیام کے مقابلے میں لمبا تھا، ایسے آپ کا رکوع عام نمازوں کے رکوع کے مقابلے میں لمبا تھا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، یعنی کہ اللہ نے اس کی قبول کر لی جس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قام طویلا، پھر آپ کھڑے ہوئے لمبی دیر تک، یعنی کہ قوما بھی آپ نے لمبا کیا، رکوع کے بعد لمبی دیر تک کھڑے رہے۔ قریبا مما رکع، اس کے قریب قریب جو آپ نے رکوع کیا تھا، یعنی کہ رکوع جتنا لمبا رکوع کیا تھا تقریباً اتنا ہی لمبا آپ نے رکوع کے بعد قوما کیا۔ ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، فقال، تو آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب الاعلی جو بہت بلند ہے، جو نہایت بلند ہے۔ فکان سجودہ، تو آپ کا سجدہ قریبا من قیامہ، آپ کے قیام کے قریب قریب تھا۔ تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز، اور یہ ہے نماز میں آپ کی محنت۔ تو اس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ احادیث بار بار پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔